استخارے کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا گیا طریقہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات کے لیے استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے، پھر کہے اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے سے خیر کا طالب ہوں، یعنی یہ دعا پڑھے آخر تک۔ اور یہ فرض نماز کے علاوہ نماز پڑھنی ہوگی، فرض کے بعد آپ نے یہ دعا نہیں پڑھ کے کام چلانا، الگ نماز ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ علماء رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ کہ وہ فرض کے علاوہ 2 رکعت ادا کرے، اس میں اختلاف کیا ہے کہ کیا اگر کوئی سنت مؤکدہ پڑھنے کے بعد استخارہ کی دعا کر لے تو اسے اس کا مقصد حاصل ہو جائے گا، یا استخارے کے لیے مستقل نماز پڑھنا ضروری ہے، یعنی نماز کے بعد 2 سنتیں ہم پڑھتے ہیں نا، تو کیا وہ کافی ہیں اسی کے بعد دعا کر لیں یا پھر 2 نفل اور پڑھ کے پھر دعا کریں؟ جن لوگوں نے کہا من غیر الفریضہ کے الفاظ تمام نوافل حتیٰ کہ سنت مؤکدہ تحیت المسجد اور تحیت الوضو بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کفایت کر جائے گا، تو آپ سنت مؤکدہ کے بعد استخارہ کر لیں، اس میں ممانعت نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ کے علاوہ استخارہ کرنے کا حکم دیا۔ اور جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے کہ استخارہ کے لیے مستقل نماز کا ہونا ضروری ہے، بس میرے نزدیک زیادہ قریب یہی بات، یعنی اسی کا قول ہے جو کہتا ہے کہ استخارہ کے لیے خاص نماز ادا کرنا ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت کفایت نہیں کرتی۔ یعنی سنت مؤکدہ تو اپنے ایک خاص الگ ہی مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے نا، یا وتر پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی، تو استخارہ اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ ایک الگ چیز ہے، اس کے لیے الگ ہی نماز ہوگی۔ دائمی کمیٹی کے فتاوی میں آیا ہے کہ استخارہ کے لیے مستقل نماز مشروع کی جاتی ہے، کیونکہ آپ کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ فرض کے علاوہ 2 رکعتیں ادا کرے۔ تو یہ کون سی 2 رکعتیں؟ یہ تھوڑی کا سنت مؤکدہ ادا کرے، ٹھیک ہے، یعنی خاص اسی کام کے لیے 2 رکعتیں ادا کرے۔ 2 رکعتوں میں قرات، کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جو اس بات پر دلالت کرے کہ نماز استخارہ میں کوئی خاص صورت یا متعین آیات کی تلاوت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا علم نشرہ پڑھو، کوئی کہتا ہے 10 دفعہ قل ہو اللہ پڑھو، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ، یہ سب لوگوں کی خود ساختہ باتیں ہیں اور انسان کو پریشان کرتی ہیں۔ دین نے ہمیں آزاد رکھا ہے، جو تمہیں آتی ہے سورت وہ پڑھ لو۔ اب اگر ہم کسی کو پابند کریں کہ سورت علم نشرہ پڑھو تو اس بیچارے کو قل ہو اللہ ہی آتی ہے، تو کیا وہ استخارہ نہیں کرے گا؟ وہ استخارہ کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی خاص مخصوص صورت نہیں ہے، رائٹ۔ صحیح بات کیا ہے کہ مسلمان جب نماز استخارہ پڑھے تو وہ 2 رکعتوں میں سورت الفاتحہ پڑھے، پھر قرآن میں سے جو بھی اس کے لیے پڑھنا آسان ہو پڑھ لے۔ جب بن باز سے نماز استخارہ کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا اس کی کیفیت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے جیسے کہ باقی کی نفلی نماز ہوتی، ہر رکعت میں سورت فاتحہ پڑھے اور قرآن میں سے جو بھی اس کے لیے پڑھنا آسان ہو وہ پڑھے اور پھر دعا کرے۔ سلام کے بعد استخارے کی دعا پڑھنا، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ دعا اتحیات کے بعد پڑھ لی جائے، سلام سے پہلے، یا بعد میں پڑھی جائے۔ دعا استخارہ میں مشروع یہی ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد دعا کی جائے، اور یہ جمہور علماء کا موقف ہے، علماء کی اکثریت یہی کہتی ہے۔ بن باز کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے مشروع یہ ہے کہ جب وہ نماز استخارہ پڑھے تو سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگے، کیونکہ آپ کا فرمان ہے تو جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ فرائض کے علاوہ 2 رکعتیں پڑھے، پھر کہے اللہم انی استخیرک بعلمک، تو 2 رکعت کب پوری ہوگی؟ سلام پھیرنے کے بعد ہوگی۔ کیا 2 رکعت پڑھے بغیر صرف دعا پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بھی سوال آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ واضح ہی ہے کہ استخارہ کی 2 رکعت ہوتی، پھر نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے، لیکن اگر مسلمان نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو کیا نماز کے بغیر صرف استخارے کی دعائی پڑھی جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پر کوئی عورت حائضہ ہو اور اسے کوئی حاجت پیش آ جائے اور وہ اس بارے میں استخارہ کرنا چاہتی ہو، کوئی بزنس ڈیل ہے، کہیں جانا پڑ رہا ہے یا کوئی بھی، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تو کیا اس کے لیے صرف دعا مانگ کر استخارہ کر لینا جائز ہے؟ جی ہاں،
اس کا جواب کیا ہے؟ جی ہاں، جس کے لیے نماز ادا کرنا ممکن نہ ہو، نفاس کی حالت میں عورت 40 دن کے لیے، حیض کی حالت میں 10 دن کے لیے، اور وہ کام جس کے لیے استخارہ کرنا 10 دن نہیں لٹکا سکتے، تو اب کیا کرے؟ اب صرف نماز کے بغیر ہی دعائے استخارہ پڑھ لے۔ امام نووی فرماتے ہیں اگر وہ نماز پڑھنے سے معذور ہو تو صرف دعا کر کے استخارہ کرے، اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں۔ بے شک قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں، اور تو جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے، دل میں وہ رکھے اس کام کو، میرے دین، میری دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے نصیب کر لے، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، میری دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے، جہاں بھی وہ ہو پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے۔ اتنی خوبصورت دعا ہے۔